یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، معبودان باطلہ کی مثال۔ مولانا حاشیے پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس روح المعانی کا علماء کے لیے، والآیۃ ان کانت نازلۃ فی الاصنام، آیت اگرچہ نازل تو اصنام کے متعلق ہوئی ہے، بتوں کے متعلق، الا ان الحکم عام لسائر المعبودات الباطلہ، حکم اس کا عام ہے تمام معبودان باطلہ کے لیے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگو بیان کی جاتی ہے ایک مثال، فاستمعوا لہ، توجہ سے سنو اس کو، دل سے سنو، زیادۃ اللفظ تفید زیادۃ المعنی، فاسمعوا نہیں فرمایا، فاستمعوا، توجہ سے سنو اس کو، ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو اللہ کریم کے سوا۔ میں عوام کو مثال سنایا کرتا ہوں بیانات میں، میری طرف دیکھیں بیٹا، لوگ کہتے ہیں تو بتوں والی آیتیں پڑھتے ہو، بڑی آسان مثال، ہم سورۃ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں، آپ نے میری اصلاح کرنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین، راستہ ان بتوں کا، یہ معنی ہے الذین کا، نا بچے نے یاد کیا ہوئے سکول کالج والے، راستہ ان لوگوں کا، صراط الذین، وہی الذین یہاں بھی ہے نا، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن لوگوں کو تم پکار رہے ہو، جن ہستیوں کو بلا رہے ہو اللہ کریم کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز نہیں پیدا کر سکیں گے وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ جمع ہو جائیں واسطے اس کے پیدا کرنے کے، سارے کے سارے مل کر ایک مکھی بنانا چاہیں مکھی بھی نہیں بنا سکیں گے ایک۔ مکھی کی تخصیص کیوں کی ہے؟ احانت کے لیے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، نیچے لکھا ہے یعنی پیدا کرنا تو بڑی بات، زبان بن لکھا ہے تنوین للتنکیر، او کوئی ایک سی مکھی حقیر سی، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، وہ تو ایسے عاجز ہیں اگر چھین کر لے جائے ان سے مکھی کوئی چیز، مکھی چھین کر لے جائے، مولانا مکھی کتنی چیز چھین کر لے جائے گی؟ ایک من، یہ خدایا ہاں نہ تو کرو، انا للہ، ایک کلو، استغفر اللہ، ایک پا، ایک چھٹانک، شیئن، ذرا۔ پیر طریقت، میری طرف دیکھیں، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، گجرات والے، کمرہ بند ہو نا، اندھیرا ہو اور باہر سے دھوپ آ رہی ہو، روشن دان میں سے، کھڑکی میں سے جو لکیر آ رہی ہوتی نا دھوپ والی، تو اس میں چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں، ایک ذرے کو حضرت شاہ جی فرماتے تھے، ایک چھوٹے سے ذرے کو کہتے ہیں شیئن، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، لا یستنقذوہ منہ، نہیں چھڑا سکتے وہ چیز اس مکھی سے، واپس بھی نہیں لے سکتے، سارے زور لگائیں مکھی بھی مہربانی کر یہ چیز دیتی، چھڑا ہی نہیں سکتے۔ تو ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے مانگنے والا، نیچے لکھا ہے الطالب کے عابد و غیر اللہ کی عبادت کرنے والا کمزور ہے، والمطلوب، اور مطلوب بلکہ الالہہ، جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہیں۔ مولانا ایک جملہ سن لیں، ضعف الطالب، جو مکھی، میری طرف دیکھیں بیٹا، جو مکھی بنا نہیں سکتے، مکھی سے ذرا چھڑا نہیں سکتے، ان سے مانگنے والا کمزور ہے۔ واہ بھائی واہ، کمزور کیسے ہے؟ دربار اور آستانے پر، مزار پر، قبر پر کھڑا ہے ملک صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب، بڑے نوکر چاکر ہیں، کوٹھیاں ہیں، لینڈ کروزر، فلاں، یہ گاڑیاں، ریل پیل، یہ کمزور ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان سے مانگنے والا جو مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی سے ذرا نہیں چھڑا سکتے، ان سے مانگنے والا کمزور ہے۔ یہ کمزور تو نہیں ہے، یہ تو صدر ہے، یہ تو چودھری ہے، یہ تو وڈیرا ہے، یہ کیسے؟ نا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مانا کیا، ضعف الطالب، ان سے مانگنے والا عقل کا کمزور ہے۔ کس کا کمزور ہے؟ عقل کا کمزور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا مدتیں ہو گئی، میرے خیال ہے کم از کم 25-26 سال یہ میں معنی پڑھا رہا ہوں، سنا رہا ہوں۔ ضعف الطالب،
ضعف الطالب کمزور ہے مانگنے والا عقل کا، اوپر لکھ لینا الطالب پر عقل کا، والمطلوب جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہیں۔ الطالب مانگنے والا، اس نے غیر محل سے حاجت مانگی، جس سے مانگنا چاہیے تھا اس سے نہیں مانگی، دوسری جگہ جا کر اس سے مانگی جو مکھی بنا نہیں سکتے، مکھی سے ذرا چھڑا نہیں سکتے۔ والمطلوب جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، وہ اپنے پجاری کو کچھ بھی نہیں دے سکا۔ سبحان اللہ۔ مولانا غور کرو، میں مثال کو فٹ کرتا ہوں۔ شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنج پیر والے بڑا عجیب انداز بیان فرماتے تھے۔ آیت کو دیکھیں، نمبر 1 فرمائے۔ اچھا ایک اور جملہ پہلے سنا دوں۔ حضرت شیخ پنج پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے مکھی کی مثال کیوں بیان کی ہے؟ فرماتے تھے اللہ نے مکھی کی آنکھ پر پردہ نہیں بنایا، یہ باقی جتنی ہیں نا مخلوقات ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، مثلا مٹی گردہ ہوا بندے نے آنکھیں بند کر لی، میں مثال دے رہا ہوں۔ مکھی کی آنکھ پر حضرت فرماتے تھے اللہ نے پردہ نہیں بنایا۔ اچھا یہ بیٹھی ہو نا مکھی تو یوں کرتی رہتی ہے، یہ ہاں تو کرو، ڈٹھی نے کا نہیں، مکھی ڈٹھی ہوئی ہے، بیٹھی ہو نا تو یہ یوں کرتی رہتی ہے ایسے ایسے، تو یہ اپنی آنکھ کی حفاظت کرتی ہے، آنکھ پر پردہ نہیں ہے نا۔ اللہ نے مکھی کا وجود مکمل نہیں بنایا، یہ ناقص الخلقت ہے، اس کا وجود نامکمل ہے، نامکمل آنکھوں پر پردہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت شیخ پنج پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے مکھی کا وجود مکمل نہیں بنایا، نامکمل ہے، آنکھوں پر پردہ نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھا دیا۔ جن کو تم پکار رہے ہو وہ نامکمل مکھی نہیں بنا سکتے، تمہیں مکمل بیٹا کیسے دے سکیں گے؟ ایک اور جملہ سناتا ہوں، آیت کو دیکھو تو فرمایا لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، مکھی چور ہوتی ہے۔ یہ گل ہی تو نہیں سمجھی، مکھی چور ہوتی ہے، ہر جگہ سے چیز نہیں اٹھاتی۔ یہ خدایا پہلے مولوی صاحب نے کیا نہیں، مکھی چور ہوتی ہے۔ جو قبروں کے مجاور ہیں وہ بھی چور ہوتے ہیں، وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ دربار کا جو مال ہوتا ہے نا اس کے چور ہوتے ہیں۔ شیخ پنج پیر فرماتے تھے رحمۃ اللہ۔ نمبر 2 مکھی گندگی کھاتی ہے۔ مولوی صاحب گندگی کھاتی ہے، جو مجاور ہیں نا درباروں والے یہ بھی گندگی کھاتے ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاد، وہ بھی تو گند ہے نا۔ حرمت علیکم المیتۃ ما اہل لغیر اللہ بہ۔ نمبر 3 لن یخلقوا ذبابا، مکھی صبح جلدی اٹھتی ہے۔ حیران تھی کہ رہتے بیٹھے اللہ راضی ہم نے، صبح سویرے مکھی نہیں اٹھتی، بڑی جلدی اٹھتی ہے، او صبح سویرے بس ذرہ جیاں چارنا تھیا نہیں تے مکھی اٹھی نہیں، صبح سویرے جلدی۔ جو قبروں کے مجاور ہیں درباری، یہ مجاور بھی جلدی اٹھتے ہیں، چکر لگاتے ہیں آستانے پر، ہو سکتا ہے کوئی نظر و نیاد والا بکرا آیا ہو۔ مکھی بھی صبح جلدی اٹھتی ہے، مجاور بھی جلدی اٹھتے ہیں۔ لن یخلقوا ذبابا، مکھی ہر وقت کھاتی رہتی ہے۔ جملہ تو سنو، مکھی کبھی سیر نہیں ہوتی، ادھر منہ مارے گی ادھر بیٹھے گی ادھر، مکھی ہر وقت کھاتی رہتی ہے۔ قبروں کے مجاور بھی ہر وقت کھاتے رہتے ہیں، کبھی بھی نظر و نیاز کے مال سے سیر نہیں ہوتے، اور ان کے پیٹ بھی بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ اندر گھسے ہوتے ہیں بیچاروں کے، ہائے ہائے، او ڈبل ڈیکر ٹینکر۔ فرمایا مکھی بے حیا ہوتی ہے۔ ہم نے جملہ ہی نہیں سمجھا میرا، مکھی کسی کا لحاظ ہے اس کو نا، جو نیک ہے اس پر بھی بیٹھے گی، جو برا ہے اس پر بھی بیٹھے گی، اچھے پر، ہر چیز پر مکھی بے حیا ہے۔ جس طرح مکھی بے حیا ہوتی ہے اسی طرح درباروں کے مجاور بھی بے حیا ہوتے ہیں۔ ہاں مکھی ناقص الخلقت تو ہے، ناقص الخلقت سمجھیں آنکھوں پر پردہ نہیں ہے۔ یہ مجاور جو ہیں یہ بھی ناقص الخلقت ہیں، لولے لنگڑے، جس کو کوئی اور کام نہ ملے قبروں کا مجاور بن کر بیٹھ جاتا ہے، بال بڑھا لیے، جبہ پہن لیا، مالا اور بڑے بڑے ہار، واہ، اور کام نہیں ملا۔ ہائے مکھی نادان ہے، ہر چیز میں کود پڑتی ہے، مجاور بھی ہر شے ہاتھ مرے دن۔
او مولانا ما قدر اللہ حق قدر ہی، فرمایا نہیں تعظیم کی انہوں نے اللہ کریم کی، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کریم کی، جیسے حق تھا اس کی قدر کرنے کا، غیر اللہ کو پکار کر انہوں نے اللہ کریم کی قدر نہیں کی۔